امریکہ کے فوجی اڈے کو زبردست طریقوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ شام کے اندر امریکہ کے فوجی اڈے پر زبردست حملے ہوئے ہیں، راکٹ حملوں کی مدد سے اٹیکس کیا گیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ ایران کے جنگجوؤں نے امریکہ کی بیس کو اڑایا ہو۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ نے سال 2020 کے اندر یعنی 3 جنوری 2020 کے اندر قاسم سلیمانی کو بغداد کے اندر شہید کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی اینیورسری کے اوپر جو ہے ایک بڑا کوشش کی جا رہی ہو، ایک بڑی پلاننگ کی جا رہی ہو کہ اسرائیل کے اور امریکہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ہے۔ اور امریکہ نے کہا ہے کہ ہمیں بالکل شک ہے کہ ایران کے جنگجوؤں نے قاسم سلیمانی کی ہی وجہ سے، اس کی وفات کی وجہ سے، اس کی اینیورسری کی وجہ سے ہمارے بیس کو ہٹ کیا ہے۔ پینٹاگان کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایران اور بھی زیادہ حملے کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ کے 900 فوجی شام کے اندر تعینات ہیں۔ جہاں وہ تیل کی لوٹ مار کرتے ہیں، وہیں ایران، حزب اللہ اور شامی فوج کے خلاف بھی کام کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ یہ شام، ایران یا ترکی کے خلاف کام کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے گروہوں کو ٹرین کر کے یہ جو ہے ایران کے اندر کارروائی کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ 3 دسمبر کو بڑا حملہ ہوا۔ اگر ہم شام کی بات کریں تو شام کے اوپر بھی بڑے اٹیکس ہوئے ہیں۔ حال فی الحال کے اندر اسرائیل نے دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو اڑا دیا تھا، اور اس کا پورا آپریشنل جو ایکٹیویٹی ہے وہ سسپینڈ ہو گئی ہے، اور آج بھی سسپینڈ ہے۔ خیر، اس حوالے سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ اب امریکہ کے فوجی بیسز کے اوپر اٹیکس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے جہاں ایک طرف اسرائیل کے اندر اپنے فائٹر جیٹ تعینات کیے ہیں، اور تعینات کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ شام کے اندر حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا، اس کے علاوہ ایران کے اوپر اٹیکس کرنا، اور اسی وجہ سے امریکہ نے اپنے خطرناک F-15 فائٹر جیٹ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر تعینات کیے ہیں۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ ہم امریکہ کی ایئر فورس کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں شروع کر رہے ہیں تاکہ ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت کو نکیل ڈال سکے۔ اگر ہم بات کریں نیتن یاہو کی، تو بنیامین نیتن یاہو کے آنے کے بعد یک طرفہ طور پر مڈل ایسٹ کے حالات بدل گئے ہیں، ہر طرف کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ایران نے حال فی الحال کے اندر ذوالفقار نام کی جنگی ایکسرسائزز بھی اسی وجہ سے کی ہیں کہ نیتن یاہو کو پتہ چل سکے کہ ایران کے پاس کتنی طاقت ہے، اور نیتن یاہو کے جانے کے بعد ایران نے کتنی طاقت اکٹھی کی۔ ایران نے ایک فوٹیج بھی جاری کی جس میں ایک فرضی علت نام کا اسرائیلی بیس بنایا تھا، نیول بیس ہے اسرائیل کا، اور اس کے اوپر ابابیل 5 کے اٹیکس ہوتے ہوئے نظر آئے۔ امریکہ بھی یہ جانتا ہے کہ ایران کے پاس آج ہائپرسونک میزائلیں موجود ہیں۔ اسرائیل نے بار بار یہ باور کروایا ہے کہ رشیا اور ایران کے تعلقات پورے مڈل ایسٹ کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے، اور ایران کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ رشیا ایران کو ہائپرسونک میزائلوں کی ٹیکنالوجی، فائٹر جیٹ F-35 بھی فراہم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کا ٹلٹ جو ہے، جو پاور بیلنس ہے، وہ ایران کی فیور کے اندر چلا جائے گا۔